وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ آج کا یہ پروگرام جشن دستار حفاظ کرام کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور جشن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی اس محفل کی نسبت ہے، اور الحمدللہ ہمارے درمیان سادات کرام بھی موجود ہیں جن کے صدقے میں اللہ تعالی ہماری بخشش فرماتا ہے۔ اور ہمیں یقین رکھیں کہ ہمارا عمل وہ کام نہیں دیتا جو سادات کی نظر کام دیتی ہے۔ سادات کی نظر اگر ہماری نظر سے مل جائے نا تو ہمارا بیڑا دنیا میں ایک دم بالکل پار تو ہوگا ہی، آخرت میں یقیناً پار ہوگا۔ تو الحمدللہ علماء کرام کی ایک ٹولی بیٹھی ہوئی ہے، حفاظ کرام اور جتنے بھی حضرات ہیں الحمدللہ تشریف فرما ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ جہاں پر بزرگان دین جلوہ افروز ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہاں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ بلا تمہید وقت بالکل کم ہے اور میں چند باتوں کو اسی میں سمیٹتے ہوئے کلام مقدس کی آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی پیروی، رسول اللہ کی پیروی، اور جو تم میں علم والے ہیں، فراست والے ہیں، تقوی و طہارت والے ہیں، ان کی پیروی۔ اور اسی بنیاد پر میں نے حدیث پاک پڑھی، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ مومن کی سمجھ سے بچو، مومن کی سمجھ سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ اور علماء کرام مفسرین اعظام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کے جو لفظ ارشاد فرمائے اللہ نے، یہاں پر اس مومن کا ذکر ہے جو مومن کے اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، جو مومن کے اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ اب آؤ، یہ جشن امام اعظم بھی ہے، یہ جشن عظمت قرآن بھی ہے، یہ جشن حفاظ کرام بھی ہے۔ اب تینوں کو ایک پلے میں رکھو، اب امام اعظم کی ذات کو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے دوڑاؤ۔ امام اعظم کی ذات اس ذات کا نام ہے جنہوں نے اگر بغداد کی سرزمین پہ نظر کیا تو یہ نظر عام نظر نہیں تھی، بلکہ وہ نظر وہ تھی جو اللہ کے نور سے دیکھ رہے تھے، فراست سے دیکھ رہے تھے، قرآن کی عظمتوں کو اپنے سینے میں بسایا۔ جب قرآن کی عظمت ان کے سینوں میں بسی اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم کو وہ فراست عطا فرمایا، وہ تقوی عطا فرمایا، وہ طہارت عطا فرمایا، وہ علم عطا فرمایا، وہ تقوی و طہارت کا مثال عطا فرمایا، تو امام اعظم نے اپنے علم پہ اترانا شروع نہ کیا، امام اعظم نے اپنے علم کی دعائی دینا شروع نہ کیا، امام اعظم نے اپنے علم کو لوگوں کے سامنے بڑا بن کر کے بتانا شروع نہ کیا۔ جب ان کے مرید امام اعظم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے امام بتا آپ کی عمر کتنی ہے، تو امام اعظم نے کہا بچے میری عمر صرف 2 سال ہے۔ وہ مرید دیکھ کر کے کہنے لگا حضور آپ مذاق تو نہیں کرتے ہیں، آپ اتنی ایسی بات کہا کر رہے ہیں کہ آپ کی عمر 2 سال ہے۔ کہا اے بچے ادھر آ جا، ایگزیکٹلی تو میری عمر 60 سال ہے، لیکن میں 2 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس 2 سال کو میں نے حضرت امام جعفر صادق کے قدموں میں گزارا ہے۔ میں یہ 2 سال اپنی عمر کو تصور کرتا ہوں، یہ 2 سال میں اپنی عمر کو گناتا ہوں۔ ارے 60 سال کی علم کی زندگی ایک طرف، 2 سال امام جعفر صادق کی قدموں میں اپنے باپ کو گزار دیا۔ امام اعظم نے علم کی دعائی نہیں دی، امام اعظم نے سیدوں کے قدموں کی دعائی دی اور بتا دیا دنیا والوں اگر کامیاب ہونا
اپنے آپ میں نور محمدی کی روشنی کو اگر اپنے آپ میں چمکانا ہے تو علم کی دعائی نہ دینا، اہل بیت کے قدموں کی دعائی دیتے رہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن امام اعظم، مسلک اعلی حضرت۔ پتہ کیا چلا؟ یہاں سے دو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں۔ ایک، علم کی بنیاد پر کوئی انسان کامیاب نہیں ہوتا، علم کی بنیاد پہ نہیں، محبت اور عقیدت کی بنیاد پر کامیاب ہوتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر آپ تمام الحمدللہ ابھی حضرت علامہ معارف رضا صاحب سے آپ نے سنا ہے عظمت قرآن پر کہ حفاظ کرام کا کیا معاملہ ہے۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو ان حفاظ کرام کے صدقے میں بخش دے گا۔ یہ شان عظمت ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، میں یہاں پر علم حاصل کر رہے ہیں ہمارے طلباء، علم کے ساتھ ساتھ ادب ضروری ہے، اور ادب ایسی ہونی چاہیے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو کمپائر مت کرو کہ یہ میرے سے چھوٹا ہے یا عظمت میں بڑا ہے، نہیں، اللہ نے آپ کا مقام جو رکھا ہے وہ مقام ہے، اللہ نے سامنے والے کا جو مقام رکھا ہے وہ مقام ہے۔ اور یہ بات ہمیں احادیثوں سے پتہ چلتی ہے، یہ نہیں جیسا کہ احادیث مجھے ذہن میں آ گئی ابھی۔ کیا پیاری بات ہے، اللہ کے مقدس صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لڑکے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو، المختصر میں بتا رہا ہوں، تمام صحابہ کرام کو بلایا جو جو جنگ میں شامل ہوئے تھے، اور جو مال غنیمت ملا تھا تو حضرت عمر بن خطاب نے تمام صحابہ کرام کو مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور تمام صحابہ کے جو ذمے میں آئی 25,000 درہم آئی، یعنی ایک ایک صحابہ کرام کو 25,000 درہم حضرت عمر بن خطاب نے دیے، اور اسی 25,000 درہم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میری امت کا فقیہ ہے، مفتی ہے، فقیہ، مفتی، سمجھدار، اور ان کے مقابلے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں مقابلے میں نہیں، عمر میں جو ہے چھوٹے تھے، لیکن جب حضرت امام حسین کی باری آئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 25,000 نہیں دیا بلکہ 50,000 درہم دیا، 50,000 درہم دیے۔ وہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ کھٹکا، اور میں نے اپنے دل میں سوچا کہ سب کو 25,000 دیے، اور یہ امام حسین تو جنگ میں شامل بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ان کو 25 نہیں 50,000 دیا۔ اور یہ بات اپنی والدہ کے پاس چلے گئے کہنے کے لیے، اور کہے امی جان آج کا واقعہ یہ ہوا کہ ابو جان نے سب کو 25,000 درہم تو دیے ہیں، لیکن جب امام حسین کی باری آئی تو ان کو 25 نہیں بلکہ 50,000 دیے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا ایسی بات ہے، یہ بات تو بالکل غلط ہے، یہ بات تو بالکل غلط ہے، آؤ میں تو ایسے نہیں پوچھ سکتی ہوں، لیکن تمہارے والد جو ہے بہت غصے والے ہیں، میں ان کا موڈ دیکھ کر کے کیا کروں گی، پوچھ لوں گی کہ ایسی کیا بات ہے، موڈ دیکھ کے پوچھ لوں گی۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے
اور میں جو آگے کی بات بتا رہا ہوں سن کر کے ایمان تازہ کرنا اور یہاں سے یہ پیغام لے کر جانا. مسلمانوں اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لینا, رب کعبہ کی قسم اگر تم نے یہ بات اپنے دل میں نقش کر لیا تو تم یہاں بھی کامیاب ہو, آخرت میں بھی کامیاب ہو. میں آگے کی بات بتا رہا ہوں. حضرت عمر بن خطاب آئے, ان کی والدہ حضرت عبداللہ بن عمر کی والدہ دیکھتی ہیں کہ میرے شوہر کا موڈ جو ہے بالکل ٹھیک ہے, جاتی ہے جا کر کے کہتی ہے کہ آج تمہارا بیٹا جو ہے, آپ کا بیٹا شکایت کر رہا تھا کہ آپ نے سب کو 25,000 درہم دیے, لیکن جب امام حسین کی باری آئی تو آپ نے 50,000 درہم کیوں دیا؟ کہا ایسی بات ہے, بولا عبداللہ بن عمر کو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا گیا اور بلا کر کے ٹھہرا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت عمر بن خطاب نے سوال نہیں کیا کہ تیری زبان سے یہ بات کیسے نکلے ہے, بلکہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا, اے عبداللہ ذرا بتا کیا تیری ماں فاطمہ ہے؟ کیا تیری ماں فاطمہ ہے؟ کیا تیرا باپ علی ہے؟ کیا تیری نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا تیرا نانا جو ہے, کیا تیرا نانا امام الانبیاء ہے؟ کہا نہیں. کہا جب نہیں ہے تو یہ سوال کیوں؟ ارے یہ عمر کو جو تقوی و طہارت ملی ہے انہی کے گھرانے سے ملی ہے. اگر عمر جان بھی لٹا دے تو کم ہے یہ 50,000 درہم کیا؟ نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت عمر فاروق, عظمت امام حسین. تو ہمیں یہ جو بات ملا کرتی ہے نا, یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ مقام وہ مقام نہیں ہے اہل بیت کا. ارے اہل بیت کے قدموں میں اگر تم پڑے رہو گے تو تمہاری ٹوپی کام نہیں آئے گی, اہل بیت کی نسبت کام آ جائے گی. ٹوپیاں تو گر سکتی ہے, نسبت اہل بیت ٹوٹ نہیں سکتی. نسبت اہل بیت کو جوڑنے کے لیے تمہارا دل بھی صاف ہونا ہے, نسبت اہل بیت کو جوڑنے کے لیے تمہاری آنکھیں بھی صاف ہونا ہے. اسی لیے تو اللہ اکبر, جو اہل بیت کا غلام ہوتا ہے نا, امام اعظم نے سمجھا دیا کہ 2 سال ہی, اب 2 سال میں کیا فراست ملی, کیا ذہانت ملی, کیا عقل مندی ملی. اب اگر ان کی طرف جایا جائے تو اتنا وقت لگ جائے گا کہ راتیں کم پڑ جائے گی. اللہ, وہ امام اعظم جن کی عظمت کو تمام آج 80% لوگ 80% لوگ جو ہیں الحمدللہ مقلد امام اعظم. کچھ لوگ ہیں جو ہم کہتے ہیں ہم غیر مقلد ہیں, ہم کو ان سے نہیں لینا دینا, کیونکہ اگر ایسا ہوتا نا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام بھیجا تھا نا, تو اس وقت کہا تھا معاذ تم جو شام جا رہے ہو تم فیصلہ اور فتویٰ کس سے دو گے؟ کہا یا رسول اللہ قرآن سے. کہا اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے, جملہ دیکھنا, یہ نہیں کہا کہ قرآن میں نہیں ہے, یہ کہا کہ تمہیں قرآن میں نہ ملے. کہا یا رسول اللہ حدیث. کہا اگر تمہیں حدیث میں نہ ملے, کہا یا رسول اللہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی سمجھ سے فتویٰ دوں گا. نبی نے کہا ٹھیک ہے, نبی نے کہا ٹھیک ہے. اب اگر نبی پاک جو تقلید اگر حرام ہوتی تو پھر نبی کہہ دیتے تیری سمجھ کو دور رکھ, قرآن و حدیث کافی ہے, قرآن و حدیث کافی ہے. مگر جب اللہ کسی کو سمجھ دے دیتا ہے, سب کو نہیں دیتا, کسی کو دیتا ہے, جب دے دیتا ہے نا تو ایسی سمجھ دیتا ہے. اسی لیے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اتقوا فراست المومن کی تفسیر کرتے ہوئے امام جلال الدین کہتے ہیں کہ اتقوا فراست المومن, یہاں پر فراست جو ہے نا, فراست کرامت کو کہا جاتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو, یعنی یہاں پر کیا ہے, فراست کا مطلب کرامت ہے. یعنی اللہ جب کسی مومن کو فراست عطا کر دیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کرامت کا نزول فرما دیتا, نزول فرما دیتا. اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ بتایا
کہ وہ تقوی وہ طہارت کو اپنے سینوں میں بسا کر امام اعظم نے جو فراست اللہ کی بارگاہ میں حاصل فرمائی ہے نا، وہ فراست کوئی عام انسان نہیں فرما سکتا. فرمایا خیر القرون قرنی ثم یلونہم ثم یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد. اس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ کس کا؟ نبی کا. سب سے بہترین زمانہ نبی کا. تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ قرنی میں 4 لفظ ہے. قرنی میں کتنے لفظ ہے؟ 4 لفظ ہے. تو یہاں پر قاف سے حضرت ابو بکر صدیق یعنی صدیق کا زمانہ، را سے حضرت عمر کا زمانہ، اور نون سے حضرت عثمان کا زمانہ، اور یا سے حضرت علی کا زمانہ. اور اس کے بعد جو فرمایا ثم یلونہم یعنی صحابہ کے بعد اب تابعین کے بعد تبع تابعین، اور امام اعظم تابعین میں سے ہے. امام اعظم جو ہے وہ تابعین میں سے ہے. تو جس زمانے کو نبی بہترین کہہ دے، اس زمانے کا آدمی بہترین کیسے نہیں ہوگا؟ اسی لیے ایک شاگرد آیا امام اعظم کی بارگاہ میں، بہت پیاری بات ہے. امام اعظم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا یا امام اسأل منک، میں آپ سے سوال کروں گا. کہا کیا؟ کہ ان واوین او بواوین، جملہ دیکھنا، ان واوین او بواوین. قال الامام بواوین، قال الامام بواوین. تو اس شاگرد نے کہا بارک اللہ لا ولا، بارک اللہ لا ولا. اب وہاں پر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی نہیں سمجھے، ہم بھی نہیں سمجھے، اور جو امام اعظم کے شاگرد ہیں وہ بھی نہیں سمجھے. ایک شاگرد امام اعظم کی بارگاہ میں کیا کہا؟ حضور وہ جو آیا سوال کیا، آپ نے جواب کیا دیا، پھر آپ کے جواب کے بعد اس نے بارک اللہ لا ولا کہا. ہمیں سمجھائیے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، نہیں آ رہی. اب ایک مسئلہ دیکھو، علماء فرماتے ہیں کہ التحیات جو پڑھتے ہیں آپ، التحیات للہ والصلوات، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ والطیبات. ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات الطیبات، والصلوات الطیبات ہے. تو یہی سوال کرنے آیا تھا، اے امام نماز میں جو التحیات پڑھتے ہیں 2 واو کے ساتھ پڑھنا ہے یا 1 واو کے ساتھ پڑھنا ہے؟ 2 واو کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی ہم کو ایسا پڑھنا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پڑھنا ہے یا یہ پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات الطیبات، یہ پڑھنا ہے؟ تو امام اعظم نے کہا بے واوین، 2 واو کے ساتھ پڑھنا ہے. اب دیکھنا، اس کے بعد جیسے ہی یہ جواب دیا تو امام اعظم کو شاگرد نے کہا بارک اللہ لا ولا، بارک اللہ لا ولا. تو امام اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ آپ قرآن اٹھا کر دیکھو کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت کو پیدا فرمایا جس کا نام ہے زیتون، جس کا نام زیتون ہے. اس درخت سے اعلیٰ اور افضل نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے. لا ولا، نہ ادھر نہ ادھر. اے امام، جس طرح اللہ نے سارے درختوں کا امام زیتون کے درخت کو بنایا ہے، اللہ آپ کو بھی سارے لوگوں کا امام بنا دے، امام بنا دے. امام اعظم نے کہا آمین. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ میں جب سو گیا اس کی دعاؤں میں اللہ نے وہ برکت رکھی کہ مجھے یہ پتا چل گیا کہ اللہ نے آسمان سے ایسا نور میرے سینوں میں رکھا ہے کہ جو چیزیں میرے ذہن سے غائب ہوتی چلی جا رہی تھی، اللہ اس کی دعاؤں سے میرے سینوں میں برکت عطا فرمایا. تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، عظمت امام اعظم، مدرسہ امام اعظم. تو اب ذرا دیکھو، ہم تو کافی ہیں صرف نام لیتے ہوئے. ہم اگر صرف نام لیں گے
ہماری برکتیں ہو جائے گی، کیونکہ ہم بلاتے ہیں، ہم کبھی یا غوث بھی کہتے ہیں، یا خواجہ بھی کہتے ہیں، یا مخدوم بھی کہتے ہیں، یا نظام الدین بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہو؟ آپ سے ذرا میں اس بڑے ادب کے ساتھ سوال کروں گا، آپ حیدرآباد کی سرزمین پہ ہو، بغداد سے غوث اعظم کو پکار رہے ہو، آپ حیدرآباد کی سرزمین پہ ہو، دہلی میں پکار رہے ہو، آپ حیدرآباد کی سرزمین پہ ہو، اجمیر کی دھرتی سے خواجہ غریب نواز کو پکار رہے ہو، تو آپ کا وجدان کہے گا ارے نادان، ہم حیدرآباد میں ضرور ہیں لیکن ہماری وجدان تو نہیں پہنچ سکتی، لیکن اللہ کے ولیوں کی وجدان پہنچ سکتی ہے۔ اللہ کا ولی دیکھ سکتا ہے، اللہ کا ولی سمجھ سکتا ہے، اللہ کا ولی محسوس کر سکتا ہے، اللہ کا ولی تمام چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ولی کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ مہارت عطا فرمائی، وہ تقویٰ و طہارت کی گتھیاں عطا کی ہے، وہ تقویٰ و طہارت کا مثال عطا فرمایا ہے۔ ذرا آپ بتاؤ کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی کتاب تفسیر جیلانی میں ذکر فرمایا ہے تو فرماتے ہیں کہ امام اعظم الامام اعظم و عبداللہ والمتقی، کہ امام اعظم وہ امام ہے جو اللہ کا بندہ ہے، تقویٰ و طہارت والا ہے۔ اللہ اکبر! وہ غوث اعظم کی ذات، وہ جن کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے، جن کو اللہ نے ولایت کا تاجدار ان کے سروں پہ تاج رکھا ہے، جب وہ ہمارے امام کو یاد کر رہا ہے تو نعمان بن ثابت سے یاد نہیں کرتا، بلکہ وہ بھی کہہ رہا ہے تو امام اعظم کہہ رہا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ارے ہمارا امام ایسا ویسا نہیں ہے، ہمارا امام وہ ہے جن کی زبان، جن کے نام ولیوں کے سردار پر بھی آیا کرتا ہے۔ اسی لیے تو ہم بڑے گرو کے ساتھ کہتے ہیں اے سنی مسلمانوں، اپنی تقلید پہ ناز کرو، کیونکہ تمہاری تقلید کوئی ایسے امام سے نہیں بلکہ امام اعظم کی ذات سے لگی ہوئی ہے، اور جب تک ان کی ذات سے ہماری تقلید کرنے لگا رہے گا اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔